الذين ينفقون في السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. سبحان اللہ. سرا مال کی فراوانی اور ضرا مال کی قلت، دونوں میں خرچ کرنا چاہیے. مالداری میں 1,00,000 خرچ کرنے سے وہ کام نہیں ہوگا جو غربت میں 1 پیسے سے ہوگا. خلیفہ ہارون الرشید نے خواب دیکھا. امام ابو یوسف نے تعبیر دی کہ 100 اونٹ مغرب سے پہلے پہلے کٹواؤ. اسی طرح خواب ایک اور شخص نے دیکھا تو امام ابو یوسف نے کہا کہ بکرا کر لو. اس نے کہا نہیں کر سکتا. کہا مرغی کاٹو. کہا نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا چلو دائیں ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دو کسی فقیر مسکین. اور رشید حیران ہو گیا کہ خواب ایک ہے اور تعبیر میں اتنا فرق ہے. فرمایا خواب دیکھنے والے میں فرق ہے. تیری بلا اگر 100 اونٹوں سے ٹل گئی تو بھی مہربانی ہوگی. مجھے ڈر ہے کہ 1000 کرنا چاہیے اور اس غریب کا بلا انشاءاللہ 1 مٹھی سے ٹل جائے گا. الذین ينفقون، یہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشی میں اور تکلیف میں. والکاظمین الغیظ، اور پیتے ہیں غصے کو. سبحان اللہ. غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. چائے تو پیتے ہو نا، ایسا غصہ بھی پیا کرو. غصہ ایسا ہے جس طرح ایک پیالہ بھر گیا بالکل زہر کا. اب اگر یہ زہر آپ کسی اور پہ ڈالتے ہیں تو وہ مرتا ہے، تو آپ ہی پی لے. آپ ہی کے زہر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. حدیث شریف میں ایک شخص بہت غصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو اس کے گلے کی رگیں سرخ ہو گئی. یہ جو رگیں سرخ ہو گئی اس میں سے جہنم کی آگ نظر آتی. اور پھر فرمایا انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں لو قالها لذهب عنه ما یجد، اگر وہ کلمہ پڑھ لیے تو غصہ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور ٹھنڈے نہیں ہوتے، تو اعوذ باللہ کا مقدار بڑھا دیں. والکاظمین الغیظ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو پکڑ کے بڑی مشکل سے گرایا. جب گرایا اس کے اوپر بیٹھ گئے تو اس نے نیچے سے تھوکا تو حضرت علی فوراً ہٹ گئے. اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو بہت مشکل سے مجھے پچاڑا، ایسے ہی چھوڑ دیا. کہا وہ جو پچاڑا تھا اللہ کے لیے، اور اب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا. آگے اگر ماروں گا تو یہ نفس کے لیے، اور نفس کے لیے تو میں نے لڑنا نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو گرائے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو کرے. انبیاء علیہ السلام میں یہ ایک کمال دیکھا گیا اور ان کے متبعین صادقین میں کہ ایسے خطرناک و نازک موقع پر وہ غصے کو اور شہوت کو بالکل اڑا دیتے. والکاظمین الغیظ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ دلایا گیا اور غصہ ہی نہیں ہوا تو وہ تو حمار ہے، دراز گوش. انسان کو ناکارہ حالات میں غصہ پہنچتا ہے. ومن استرضی فلم یرضى فهو شیطان، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے، راضی کیا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، یہ شیطان کا کام. مطلب یہ کہ غصے کا آنا یہ کمال ہے، لیکن غصے کا پی لینا اس سے بڑھ کر کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے ورنہ آگ لگ جاتی تھی. لیکن حضرت کی طبیعت کے یہ عالم ہے کہ ایک دن بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے جا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی. صبح سے شام تک دوڑا ہے. شام کو جو پکڑ لیا
تو چاہیے تھے کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے، لیکن حضرت نے اس کے ایک ایک پیر دبایا اور فرماتے تھے اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، مجھے بھی تھکا دیا اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا دن بھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کلیم بنایا کہ آپ مجھ سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ میں برداشت بہت زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں ضرب المثل تھے۔ درس حدیث دے رہے تھے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں، سوالات کے جوابات میں یہ جواب بھی دیا کہ نہیں بھائی آپ کو کسی نے غلط بتایا، میرے والدین کے نکاح کے گواہان موجود ہیں۔ طالب علم حیران ہو گئے کہ یہ کیا جواب ہوا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ حرامی ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو لکھتے ہیں۔ تو کوئی اور ہوتا تو کہتے کھڑا کرو، باندھو پلر سے، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، چیر پھاڑو اسے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بات بتائی ہے، اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے انعقاد کے گواہ اب بھی موجود ہیں۔ آئے آئے سبحان اللہ، توبہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مدنی صحابی نہیں تھے مگر صحابہ کے نمونہ ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ حضرت مدنی کی قربانیوں کے نتیجے میں اور اتنے زبردست جہد اور ایثار کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا ہے اور پاکستان بنا ہے۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں غصے کے، والعافین عن الناس، اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، قسم قسم کی تکالیف پہنچاتے ہیں اور آپ معاف کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک ایسے شخص کے بڑے خطرناک جرائم معاف ہونا شروع ہو جائے گا جو اور لوگوں کے معاف نہیں ہوں گے۔ میدان حشر والے حیران رہ جائیں گے۔ آپ تعالیٰ شاگروں کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس نے بھی اس قسم کے حالات معاف کیے، لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی لیکن یہ معاف کرتے رہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں ان احسان کرنے والوں کو۔